لیکن وہ اس سے جذبہ محرک نہ مل سکا جس سے لوگ اس اصول پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہوتے. اس لیے اس نے اس نظام کو، کمیونزم کو بدل کر اس کی جگہ سوشلزم اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، جس سے انسانیت نظام سرمایہ داری سے بھی زیادہ سخت زنجیروں میں جکڑی گئی. مسلمانوں، جس نظریہ حیات میں نہ خدا پر ایمان، نہ مستقل اقدار پر ایمان، نہ انسانی ذات پر ایمان، نہ اخروی زندگی پر ایمان ہو، اس کی روح سے نظام ربوبیت کسی طرح کار فرما نہیں ہو سکتا. ان کے ہاں مسلمانوں وہ اساس اور بنیاد ہی نہیں جس پر اس قدر عظیم الشان نظام کی عمارت استوار ہوتی ہے. اب ہم مسلمانوں کے ہاں بھی اسی صورت میں یہ کامیاب ہو سکتی ہے کہ قوم کو وحی کی صداقت، اخروی زندگی کی حقیقت پر یقین محکم اور ایمان ہو. اس کے لیے پہلے مسلمان قوم کے دل و دماغ میں تبدیلی لانا ہوگی، کیونکہ اس وقت مسلمان کا ایمان رسمی الفاظ سے زیادہ کچھ نہیں. میں نے مسلمانوں قرآن کے معاشی نظام کی کڑیاں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس نظام کا قیام صرف مسلمانوں اور اسلامی مملکت میں ممکن ہے. اور مسلمان وہ جو یہاں تک نہیں بلکہ پورے کے پورے مسلمان ہوں، اسلام کے رنگ میں ڈھل چکے ہوں، اللہ کے احکام پر یقین رکھتے ہوں. اس کے لیے پہلے قوم کے دل و دماغ میں بنیادی نفسیاتی تبدیلیاں پیدا کر کے ایمان ان کے اندر اتارنا ہوگا جو قرآن کے اندر بند ہے، جسے ملا نے سبز کپڑوں میں بند کر کے اوپر کی الماریوں میں رکھ دیا ہوا ہے. کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے اندر ایمان رسمی الفاظ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. ہم نے جو قرآن کے معاشی نظام کی کڑیاں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ہم نے جو اللہ سبحانہ کی حکومت کا آپ کو دعوت دی ہے جو قرآن کے اندر محفوظ ہے، وہ مسلمانوں صرف ان مسلمانوں میں، ان اسلامی مملکت میں، ان مسلمانوں کے ملکوں میں نافذ ہو سکتا ہے جہاں مسلمان دل کی گہرائیوں سے اللہ سبحانہ کی حکومت پر، اللہ کی حاکمیت پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. قرآنی نقطہ نگاہ سے مسلمانوں، اسلامی مملکت، دینی حکومت وہ ہے جس میں اس حکومت کے تمام جملہ کام، تمام جملہ کاروبار حکومت خدا کی کتاب کے مطابق سر انجام پاتے ہیں. یہ وہ نظام حکومت جسے قائم کرنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان سے ان الفاظ میں اللہ سبحانہ نے فرمایا، ان میں کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم کرو. اس نظام میں مسلمانوں انسانی زندگی کا کوئی گوشہ کتاب اللہ کی حدود سے باہر نہیں رہتا. یہ انسانی زندگی کے ہر گوشے کا محیط ہے. اسے اسلام کے عقیدہ توحید پر مبنی دینی ریاست کہا جاتا ہے. مذہبی پیشوائیت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ تھیوکریسی سے مختلف ہے. مسلمانوں، دوسرا نظام حکومت وہ ہے جس میں کتاب اللہ تو ایک طرف، خدا کا نام تک بھی نہیں لیا جاتا. یہ کافرانہ نظام ہے جس کے متعلق اللہ سبحانہ نے فرمایا، جو ما انزل اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہیں کافر کہا جاتا ہے. اشتراکی حکومتوں کا یہی نہج ہوتا ہے، کیونکہ مارکس کے فلسفہ کی بنیاد خدا کے انکار پر ہے. اگرچہ سر دست وہ مصلحت کی بنا پر مسلمانوں کو نماز روزہ وغیرہ کی اجازت دے دیتے ہیں، ایسی حکومتوں کو سیکولر حکومت کہا جاتا ہے. اب مسلمانوں، تیسری قسم کا نظام وہ ہے جس میں مذہب پرست لوگوں کو اعتقادات، عبادات اور پرنسپل لاز اپنی مرضی سے اختیار کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن امور مملکت میں مذہب کو دخل نہیں لینے دیتے. اسے مذہب اور سیاست کی سنویت کہتے ہیں. قرآن اسے مشرکانہ انداز حکومت قرار دیتا ہے کہ زندگی کے ایک دائرے میں خدا کو مانا، دوسرے دائرہ سیاست میں انسانوں کو صاحب اختیار کر دیا. سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، جب ان سے
خدائے واحد کا ذکر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں صرف اللہ سبحانہ کے احکام کا اتباع کرو، تو جو لوگ آخرت کے منکر ہیں انہیں یہ بات بے حد ناگوار گزرتی ہے، لیکن جب خدا کے سوا اوروں کو بھی ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے تو ان کی باتیں کھل جاتی ہیں۔ یہ مسلمانوں توحید کے مقابلہ میں سنویت کا شرک ہے۔ مسلمانوں سے واضح الفاظ میں اللہ سبحانہ نے فرمایا ایسا نہ کرنا۔ تمہارا دعویٰ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہی فاطر ارض و سماوات ہے، عالم الغیب و شہادت، تجھے اور صرف تجھے یہ حق اور اختیار ہے کہ جن امور میں انسان اختلاف کرے تو ان میں فیصلہ کر دے۔ مسلمانوں، سنویت کا نظام جسے قرآن نے مشرکانہ انداز حکومت کہا ہے، آج کل کی جمہوریت ہے، وہ اسے سیکولر کہتے ہیں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ سیکولر نظام دو قسم کا ہے، ایک وہ جس میں خدا کا نام تک نہیں لیتے، دوسرا وہ جس میں مذہبی آزادی ہوتی ہے، لیکن کاروبار مملکت انسانوں کے وضع کردہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ اس دائرہ میں خدا کو دخل نہیں ہونے دیا جاتا، اور قرآن کریم کی روح سے مسلمانوں سیکولر نظام دونوں قسم کے باطل ہیں، کافرانہ بھی مشرکانہ بھی، لیکن چونکہ شرک کو بھی سنگین ترین جرم کہا ہے، ظلم عظیم اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے، اس لیے وہ سیکولر نظام جس میں صرف مذہبی آزادی ہوتی ہے اس کے نزدیک سب سے زیادہ مردود ہے، جو آج کل مسلمانوں میں بھی رائج ہے۔ یہ اس لیے کہ کافرانہ سیکولرزم نظام میں مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن مشرکانہ سیکولر نظام میں مسلمانوں کو مطمئن کر دیا جاتا ہے کہ انہیں مذہبی آزادی ہے، نماز روزہ جس طرح چاہیں ادا کریں، جس فرقے کے ہیں اسی فرقے کے پیچھے بھاگتے رہیں، آزادی ہے، اور یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ یہ وہ فریب آفرینی ہے جس کی طرف قرآن کریم نے سورہ بقرہ آیت 85 میں اعلان فرمایا کہ تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے اعتقادات، عبادات، شخصی قوانین پر تو ایمان رکھتے ہو، اس کے دوسرے حصے جو متعلقہ امور مملکت ہیں انکار کرتے ہو۔ یاد رکھو تم میں سے جو ایسا کرے گا تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، قیامت میں شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ خدا تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ مسلمانوں، یہ ہے وہ نظام جس میں مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی ہے جسے قرآن کریم کی سورہ یوسف آیت 106 میں ان الفاظ میں پھر بیان فرمایا کہ یہ لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود مشرک رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ سیکولرزم والا نظام، سیکولر نظام جسے ہندوستان میں ہندو قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے برعکس تحریک پاکستان کا مطالبہ دینی نظام کے قیام کے لیے جدا مملکت کا تھا، اور ہمارے یہ علماء اکرام، یہ نیشنلسٹ علماء وہاں ہندوؤں کی تائید اور حمایت کرتے تھے، تحریک پاکستان کی مخالفت کرتے تھے۔ یہی حالت دوسری قوم پرست مسلمانوں کے لیڈروں کی تھی، یعنی یہ سب سیکولر نظام کے دائی تھے۔ یہ وہ لیڈر ہیں جو پاکستان میں بھی اب سیاسی نظام کے لیے کوشاں کر رہے ہیں، سیکولر نظام کے لیے کوشاں کر رہے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان اسی نظام کا حامی تھا جس کے لیے اس نے پاکستان سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اس دور کے نیشنلسٹ علماء جو اب یہاں آ گئے ہوئے ہیں، ان کے متبعین، ان کے عقیدت مند اب ان کی تائید کرتے ہیں۔ جو مذہب پرست بظاہر سیکولر نظام کے خلاف ہیں، اقامت دین کی تحریک کے مدعی ہیں، تھیوکریٹک نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں نظام حکومت مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ میں ہو، اور اللہ کے حکم کے مطابق قیام حکومت ان میں سے کسی کا بھی مطالبہ اور نصب العین نہیں۔ کسی عالم کا، کسی عالم اسلام کا یہ مطالبہ نہیں کہ جو قرآن نے اللہ کو حکومت دی ہے بالکل ایسی اسلامی حکومت ہو جو رسول اللہ نے قائم کی تھی، جو صحابہ نے قائم کی تھی۔ آج یہ نہ کسی مسلمان سیاستدان کا نظریہ ہے، نہ کسی مذہبی پیشوات کا۔
یہ سب کے سب اپنے اپنے دائرہ اختیار میں اپنے اختیارات اللہ سبحانہ سے چھین کر خود استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام اسلامی ممالک میں، خاص طور پر پاکستان میں، عملاً سیکولر نظام جاری ہے۔ پاکستان تو مسلمانوں ایک طرف، کتاب اللہ کی حکومت اس وقت دنیا اسلام میں کہیں بھی نہیں۔ کتاب اللہ کی مسلمانوں حکومت، اسلامی مملکت وہ ہوتی ہے جس کا جملہ کاروبار قرآن کریم کی حدود کے اندر رہتے ہوئے سر انجام پائے، اللہ اس میں حاکم ہو اور حکومتی مشینری اللہ کی ایجنسی کے طور پر کام کرے۔ حقوق تمام مملکت اسلامیہ کے مسلمانوں کے ایک جیسے ہوں۔ مسلمانوں اسلامی مملکت جب اور جہاں بھی قائم ہو، اس معاشرہ کی اس وقت کی حالت کو سامنے رکھ کر اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس نظام کی کون سی کڑی سے ابتدا کرے تاکہ اس کا قیام ممکن العمل ہو جائے، کیونکہ مسلمان اب اسلامی حکومت سے، اللہ کی حکومت سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ان کو واپس ان کا اللہ کو حاکم بنانے کے لیے، ان کو قرآن کا دین سکھانے کے لیے ایک لمبے عرصے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آہستہ آہستہ اس نظام کی تعلیم دی جائے، پھر اس نظام کا قیام کیا جائے۔ ظاہراً سطحی قسم کے جذباتی لوگ ابتدا میں ہی اس بات کی کوشش کریں گے کہ آخری منزل کو اختیار کر لیں، اس پہ زور دیں گے، اور یوں یہ حقیقت کہ اللہ کی حکومت ہو، اسلامی نظام آئے، شاعری بن کر ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف وہ جس کی نگاہ قرآن کے کلی نظام حیات پر، قرآن کے کلی ایمان پر، دنیا اور آخرت کی زندگی پر نہیں، وہ اسے سرے سے ممکن العمل ہی نہیں سمجھے گا اور اسے درویش کا خیال سمجھ کر فطرت انسانی کے خلاف قرار دے گا، جیسے کہ نظام سرمایہ داری کے جن کے پاس 4 ٹکے موجود ہیں، نقاب پوش حامی یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآنی اصولوں کا میں تو بہت نقص ہے، یہ تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ارے تاریخ میں دیکھیے حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہوئی، حضرت علی کے ساتھ کیا گزری، بنو امیہ سادات میں کیا آویزش ہوئی، اس میں تو طاقت ہی نہیں ہے۔ ہم اصحاب عشرہ مبشرہ نہیں بن سکتے۔ یہ کوشش کہ دنیا میں قرآنی نظام آئے ایک وہم کی حیثیت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ قرآن میں طاقت نہیں، اللہ کے نظام میں طاقت نہیں، یہ تو قائم ہی نہیں ہو سکتا کہ قرآنی نظام پھر سے قائم ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ مسلمانوں میری بات ایک غور سے سنو۔ حرف آخر کے طور پر میں کچھ تاریخ کو آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ نزول قرآن کے وقت 6 صدی ہجری میں بادشاہت منارشی ایک ایسا مسلمہ نظام حکومت تھا جس کے غلط ہونے کا تصور بھی اس وقت لوگوں کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ بادشاہ ایشور کا اتار بلکہ خود خداوند سمجھا جاتا تھا، ہر گردن اس کے حقوق خداوندی کے سامنے جھکی تھی۔